قربت گل پر اب اتنا بھی نہ اترا بے خبر، قربت گل پر اب اتنا بھی نہ اترا بے خبر، پچھلی رت میں تھا یہی تمغہ میرا جیتا ہوا، بہت خوب. پچھلی رت میں تھا یہی تمغہ میرا جیتا ہوا، کیا گھڑی ہوتی ہے جب اپنا بچھڑتا ہے کوئی، کیا گھڑی ہوتی ہے جب اپنا بچھڑتا ہے کوئی، میں خود اس طوفان سے گزرا تو اندازہ ہوا، بہت اچھا. میں خود اس طوفان سے گزرا تو اندازہ ہوا، میں خود اس طوفان دل سرابوں سے پلٹ آیا، چلو اچھا ہوا شام کو گھر آ گیا ہے صبح کا پھولا. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ شعر کہے بغیر رہ سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سانس لیے بنا زندہ رہیں؟ بالکل بالکل درست ہے. میں بھی سوال میں ہم نے جواب دیا. میں بھی یہی یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شعر یا شعر کی دنیا اگر رچ بس جائے، قدرت ودیعت کر دے، یہ عطیہ عطا ہو جائے، جی تو پھر انسان نہیں رہ پاتا ہے ہر لمحے. آپ دیکھیے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں تخلیق کی جانب بڑھ رہا تھا، بالکل آغاز کے دن، اور ناموزونیت کا تو سمجھیں کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، لیکن ایسا بھی کبھی نہیں کیا کہ بات جو ہے جس میں اتنے ہمارے لیجنڈز جو ہیں انہوں نے اتنی اچھی کوششیں کی ہیں، ان کوششوں یا اس روشن روایت کو رگید کے کوئی نئی بات کہنے کی کوشش میں الٹا پلٹا ہو جائے. تو دیکھیے کہ شروع میں نے تقریباً نصیحت آمیز، یہ میری غزلیں شامل نہیں ہیں کسی کتاب میں، مگر میں نے پہلے جو ابتدا میں ایک شعر کہا کہ اس کا ایک مصرع تھا، یہ بات یاد رکھو شاعری شعور سے ہے، بنام شعر نہ ابہام کی کرو تبلیغ، یہ بات یاد رکھو شاعری وہی لفظ ہیں شعور سے ہے. تو شعور جہاں تک انسان کا پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی وہ صنف لے کر چلنی چاہیے جس میں وہ تب آزمائی کر رہا ہے. وہ نظم ہے یا وہ غزل ہے یا وہ کوئی اور صنف ہے. یہ آپ کا جواب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ غزلیں آپ سننا چاہیں گی یا نظمیں سننا چاہیں گی. آپ کو ذاتی طور پہ کیا لکھنا پسند ہے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر سب سے زیادہ جو مانوس رہا وہ غزل کی صنف شاعری ہے، لیکن دور حاضر میں جب مطالعہ کرتا یا پڑھتا ہوں، حیران کرتے ہیں، حیران نئے لکھنے والے ینگ بلڈ کے لوگ کہ جنہیں دیکھ کر، جنہیں کام کرتا دیکھ کر آنکھوں میں ستارے بھر جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنے نئے ذہن کے ساتھ آ رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ جو آزاد نظم میں اب جو کام ہو رہا ہے، میں آپ کے شہر کو یعنی آئیڈیلائز کیا کرتا تھا. نثری نظم کہنے والے بعض شاعرات اور بعض شعراء کو کہ جو غزل میں تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد اور آزاد شاعری کی منزلوں سے گزرنے کے بعد نثری شاعری میں وہ آئیڈیاز لائے کہ جو منظوم نہیں ہو سکتے تھے، جسٹ لائک کے سارا شگفتہ، جسٹ لائک کے عذرا عباس، یا اس روش پہ پھر مبارک احمد یا اس طرح کے دوسرے نثری نظم کے شاعر بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو سٹیپس ہیں اگر اس کا خیال رکھ کر چل رہے ہیں، کوئی چلتے ہیں تو آمنا و صدقنا، ہر صنف کو میں ویلکم کہتا ہوں. اور نظم میں، آزاد نظم میں خاص طور پہ ہمارے شعراء اور شاعرات نئے حیران کر رہے ہیں. بہت اچھی شاعری ملتی ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ارتقاء کو جو ہے بہت پسند فرمایا ہے. وگرنہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کوئی نئی چیز جو ہے اس کو تسلیم کرنے میں بہت بخل سے بھی کام لیتے ہیں اور اس کی اتنی حوصلہ افزائی بھی نہیں کیا کرتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے. جی. آپ تو چونکہ استاد بھی ہیں
مدرس بھی ہیں اور آپ کا اتنا بڑا حوالہ ہے ضمیر حیات کے حوالے سے، یعنی آپ خود بھی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ارتقاء کو جاری رہنا چاہیے تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں، اس کو ویلکم کہنا چاہیے، اور خاص طور سے جو ہمارے سینئر لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں، ایک بات ہے کہ فرض کیا میں تدریس سے اگر وابستہ ہوں اور ایک خاص موڈ میں طالب علموں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کرتا ہوں، ان کو میری کسی وقت کی کوئی ڈانٹ جو ہے وہ بھی محسوس ہو رہی ہے، تو ان میں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے میرے بیہیویئر کو نرم دیکھا ہے اور کسی وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بات پہ ان کی نگاہیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو یعنی گویا کہ وہ طلب کر رہی ہیں کہ آپ اس میں تپسیا کیجئے پلیز، اس میں آپ سے ہمارا پیار، آپ کی طرف ہماری توجہ ان چیزوں کی، نئی چیزوں کی طرف ہے جس کو آپ لا رہے ہیں، وہ کیسے آنی چاہیے. اس میں جب آپ اس کے فکری یا فنی پہلوؤں میں سے کوئی ایک سائڈ تھوڑا سا لینینسی کے ساتھ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ میں یا میری ایج کے جو دوسرے جنہیں نئی نسل سے بے پناہ امیدیں ہیں، جو اقبال کی طرح جو ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آید، نسیم آج حجاز آیت کے نہ آید، کہ کوئی یاسیت کا اظہار ہو جائے. ہم رجائیت کے لوگ ہیں، میں خاص طور پر، مگر یہ بھی چاہتا ہوں نئی نسل سے کہ وہ تھوڑا سا روایت کو پڑھ کے آئے، تھوڑا سا نغمگی، شعری نغمگی، جو جیسا کہ میں نے کہا کہ شاعری شعور سے ہے، شعور لے کر آئے. آپ دیکھیے تو صحیح پھر اس کے بعد آپ کو کیا ملتا ہے. بہت جلدی سمیٹنے کی کوشش بھی نہ کیجیے، ٹھنڈا کر کے کھائیے، بہت مزہ آئے گا. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ نوازتی ہے، لیکن یہ رجحان ہم خود پیدا کر لیں کہ بہت کم محنت کے ساتھ ہر چیز کو ہم کہیں کہ ہاں اسے ہم سمیٹ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا ناانصافی ہے. اور میں خود کوشش کرتا ہوں کہ اس منزل سے نہ گزروں، اور جس میں میں خود جو ہے وہ اگر نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھ پایا ہوں تو میں اظہار نہیں کرتا. جی آپ بالکل درست فرمائیں ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، یہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے لیکن ایک وقفہ بھی ہمارا منتظر ہے، کہیں مت جائیے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Metro One. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج 14 جولائی ہو گئی، 12 بج گئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے اپنے عہد کے بہت ممتاز، بہت محترم، بہت معتبر شاعر محترم حمایت علی شاعر صاحب کی 85ویں جنم دن کی مناسبت سے ایک پیکج تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
प्राचीन भारत, एलोरा की सदियों पुरानी तहजीब, बुद्ध मत, जैन मत का संगम, गीत गाते पत्थरों में तराशीदा मूर्तियां आकाश पे प्रकाश बिखेरती औरंगाबाद की सरजमीन पर पड़ी तो मलक अंबर के उजड़ते बसते शहर को औरंगजेब की चहेती बीवी दिलरस बानो का मजार, मकबरा राबिया दौरानी, नकल रेप्लिका ताज महल, पंचक्की और नहरे अंबरी अपनी सकावत व तहजीब में मुनफरिद मकाम दे गई। वली दकनी औरंगाबादी से बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक तक का सफर उर्दू की तारीख रकम कर गया। इसी शहर में 14 जुलाई 1926 को सैयद तुराब अली के घराने में पैदा होने वाले हिमायत अली उर्दू शायर तो कहलाए मगर अपने तखल्लुस की निस्बत से उसका हक अदा कर रहे हैं। औरंगाबाद से सल्तनत उस्मानिया का पाया तख्त हैदराबाद दक्कन से इब्तिदाई तालीम के साथ 14 फरवरी 1949 को मेराजुन्निसा बेगम को शरीक सफर बनाकर जिंदगी के नए दौर की इब्तिदा की, मगर हालात वाकयात सल्तनत उस्मानिया के इतने दिगरगू रहे, हैदराबाद दक्कन से हवादानों के शहर हैदराबाद सिंध हिजरत कर गए। साल था 1951। 1951 से 1962 तक का सफर रेडियो का सफर माना जाता है, मगर इसी के साथ हिमायत अली शायर अपनी नगमगी फितरी शेरी सलाहियतों की बिना पर अपने मजमुआ कलाम आग में फूल जो 1959 में शाये हुआ सदारती अवार्ड का हकदार पा जाता है और इसी के साथ साथ सिंध यूनिवर्सिटी से MA की सनद भी हासिल कर जाता है। सफर शुरू है। अगला पड़ाव फिल्म इंडस्ट्री। गीत निगार की हैसियत से कदम रखा तो 1962 की फिल्म आंचल का नगमा निगार अवार्ड दिला गया। किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। अभी इस गीत की गूंज मध्यम भी ना पड़ी थी कि 1963 में फिल्म दामन का नगमा ना छुड़ा सकोगे दामन बेहतरीन गीत का निगार अवार्ड दिला गया। न छुड़ा सकोगे दामन, न छुड़ा सकोगे दामन, न नजर बचा सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। कदम आगे बढ़े। अपनी फिल्म 1966 में रिलीज की। फिल्म का नाम था लोरी। भारतीय फिल्मों के मुकाबले में साफ सुथरी फिल्म खूबसूरत नगमात के साथ बनाई। एक लंबी सांस ली और 1975 में फिल्म गुड़िया बनाई। नफस के साथ एक